اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے کسی بھی ملک کے اندر لیگل ہونے کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں کا ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور آلریڈی اگر آپ پہلے سے جو ہے وہ لیگل ہیں تو اس کو رینیو کروانے کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں مراحل جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یورپ کے اندر مقیم ہیں اور یہ یورپ کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ہے یہ پروسیس بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپین میں ورک اور رہائش یعنی ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلیکیشن دینے والے غیر ملکیوں کی تعداد میں حالیہ برسوں میں یعنی چند برسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ الیکٹرانک اپلیکیشن یعنی آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اب لوگوں کو یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ دفاتر کے باہر جا کر جو ہے وہ لائنوں کے اندر مت کھڑے ہوں، بلکہ اگر وہ اس چیز کی اہلیت رکھتے ہیں تو وہ آن لائن بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یوکرائن کی جنگ ہے کہ جس میں بہت بڑی تعداد میں یوکرائنیوں کی جو ہے آمد جو ہے وہ اسپین میں ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب ان لوگوں کو بھی لیگل کرنا تھا اور ان کو بھی ریزیڈنٹ کارڈ دینا تھا، تو اب یہ جو ہے لوڈ بہت زیادہ جو ہے دفاتر کے اوپر بڑھ گیا تھا کہ جو اس ضمن میں کام کر رہے تھے۔ اسپین میں ویسے تو قانون کے مطابق جو ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کرنے یا رینیو کرانے کی درخواست کے حل کے لیے جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ 60 دن مقرر کی 90 دن مقرر کی گئی ہے، یعنی کہ آپ کو 3 ماہ کے اندر جو ہے اس درخواست کو جو ہے وہ حل کرنا ہے دفتر کی جانب سے۔ تو جو پروسیس میں رہتی ہے تو اس کے لیے 90 دن کا جو ہے وہ پروسیس رکھا گیا، مگر اس کے باوجود جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب اوسطاً 180 دن یا اس سے بھی زیادہ مدت کا ٹائم جو ہے وہ لگ رہا ہے، یعنی دگنی جو ہے وہ مدت ہو گئی ہے، کہاں 90 دن اور کہاں جو ہے وہ 6 ماہ۔ ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلیکیشن کی منظوری کے طویل پروسیس کی وجہ سے محتسب یعنی اومبوڈسمین کی سالانہ رپورٹوں میں بھی اس خرابی یا سلو پروسیس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر بہت آواز بلند کی، کیخا کیا اور محتسب سے بھی رابطہ کیا، تو محتسب کی جو سالانہ رپورٹ تھی اومبوڈسمین کی، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی گئی کہ لوگوں کو جو ہے اس معاملے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ جو ریزیڈنس رینیو کروانے کا یا ریزیڈنس اجرا کرنے کا جو پروسیس ہے یہ بہت ہی سلو ہے۔ کام بڑھنے کی وجہ اسپانوی حکومت کا حال ہی میں ان لیگل امیگرینٹس کو ملکی لیبر مارکیٹ کا حصہ بنانے کا اعلان بھی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہاں پر اعلان کیا تھا چند ماہ پہلے کہ وہ لوگ کہ جو اسپین کے اندر انلیگل جو ہے وہ سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ان میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو 2 سال سے پادرون کے ساتھ مقیم ہیں، یعنی ان کے پاس گھر کی رجسٹریشن ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک حکومت نے نیا راستہ نکالا کہ ان لوگوں کو لیگل کیا جائے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ایک کورس رکھا گیا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو ارائیگو پر لا فارماسیون کا نام دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کورس کر کے جو ہے وہ باقاعدہ ہنرمند یا سکلڈ بن سکیں۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ تو سکلڈ بننے کے لیے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ ارائیگو کا پروسیس یہاں پر متعارف کروایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یوکرائن کے باشندے بھی ہیں، اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کام میں مداخلت رہی ہے، تو یہ چیزیں ساری مل ملا کر اب یہ نیا اعلان جو ہے اس نے جو ہے وہ اس پروسیس کو بہت ہی سلو کر دیا تھا۔ لوگوں نے جو ہے وہ ریزیڈنسی رینیو کروانے کے لیے جمع کروائی ہوئی تھی، لیکن 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی جواب نہیں آ رہا۔ لیکن اس صورتحال میں اسپین کی حکومت نے ملک میں ورک اور ریزیڈنٹ پرمٹس دینے کی کارروائی کو تیز کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ ہنگامی پلان کا اعلان کیا ہے، پلان دے چوکے جس کو نام دیا گیا ہے، اور اس ضمن میں اسپین کی وزارت علاقائی یعنی ٹیریٹوریل پالیسی نے استرانخیریا کے دفاتر کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ کام کو تیز کریں، یعنی کہ یہ کام جو ہے یہ اب سست نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا کیا گیا ہے، اور اس کام کے لیے منسٹری کے دفاتر میں تقریباً 300 نئے سرکاری ملازمین کو اپائنٹ کیا گیا ہے۔
کیونکہ ورکرز کی کمی تھی، سٹاف کی کمی تھی، جس کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ سلو ہو رہا تھا، اور کام چونکہ بڑھ چکا تھا لہٰذا تعداد جو ہے ورکرز کی وہ پہلے کی طرح ہی تھی۔ ان ملازمین کا کام غیر ملکیوں کے لیے قانونی طور پر اسپین میں رہائش اختیار کرنے اور کام کی اجازت نامے یعنی ریزیڈنٹ پرمٹ جاری کرنا ہے۔ تو یہ جو 300 ورکر جو ہے ان کو بھرتی جو کیا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے تاکہ جو لوگوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے یا اس کی رینویشن کے لیے تو اس کو جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ جلدی نپٹائیں۔ یورپی یونین کمیشن کے مطابق سرکاری دفاتر میں نئے ملازمین کی بھرتی کا مقصد تقریباً 2 لاکھ کے قریب پینڈنگ اپلیکیشنز کو نپٹانا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ تھوڑی اپلیکیشن نہیں ہے، 2 لاکھ کے قریب اپلیکیشن جو ہے وہ اس وقت دفاتر کے میزوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ تو ان کو جو ہے وہ نپٹانا اور ورک اور ریزیڈنٹ پرمٹ کا اجرا کرنا جو ہے اس کی مدت کو کم کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نئے ملازم اس لیے رکھے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت اسپین میں 20 لاکھ سے زائد غیر یورپین یونین کے افراد بھی مقیم ہیں جو کام کرنے اور رہنے کے اجازت نامے ملنے کے منتظر ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یوکرائن کے باشندے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر ممالک کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ دینا ہے۔ اس کے علاوہ صرف 2021 میں اسپانوی دفاتر کو غیر ملکیوں کی ملک میں کام اور رہائش کے لیے 8,66,790 سے زائد اپلیکیشنز موصول ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ گزشتہ سال جو ہے 8,66,790 اپلیکیشنز میں موصول ہوئی، جس میں 2012 کے بعد ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بھرتی کیے گئے نئے اہلکاروں یا عملے کی ممبران کی تعداد میں اضافہ ستمبر سے کیا گیا ہے اور یہ 9 ماہ تک جاری رہے گا تاکہ پینڈنگ فائلوں کو جو ہے وہ نپٹایا جائے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی اہم خبر ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے جو ہے وہ پیپرز رینیو کروانے کے لیے جمع کروائے ہوئے تھے یا جن لوگوں نے نئی ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی۔ تو ان کے لیے اب یہ خوشخبری ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ 300 نئے ملازمین کو بھرتی کیا ہے تاکہ اس کام کو جلد از جلد نپٹایا جا سکے اور لوگوں کی جو ٹینشن بڑی ہوئی ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی بہت ہی اہم خبر جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو ریلیف مل سکے ذہنی طور پر کہ جو لوگ اس پروسیس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس پہ آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔